السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ چھوڑ ایک منٹ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي يسر ولا تعسر وعليك توكلنا يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يخشى، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ آج کا ہمارا سبق وراثت کے حوالہ سے ایک پوائنٹ کہ ایسا وارث جو ابھی مادر رحم میں ہے، اس کی وراثت کا کیا کیا جائے۔ عمومی طور پر عرف کے اندر ہمارے ہاں مادر رحم میں موجود اس ذات کو حمل کہتے ہیں۔ لغوی طور پر حمل کا معنی ہوتا ہے ثقل، بوجھ۔ اور اصطلاحی طور پر
9 ماہ کی مدت میں ماں اپنے پیٹ میں مشقت در مشقت حالت میں اپنی اولاد کا جو بوجھ اٹھاتی ہے اس کو حمل کہا جاتا ہے۔ حمل کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے اس کی طرف منسوب یہ نطفہ ہو۔ نمبر 2 پر جب یہ پیدا ہو تو زندہ پیدا ہو۔ یہ 2 چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی ہیں، اور تیسری چیز ہو سکے تو تقسیم وراثت کو مؤخر کر دیا جائے وضع حمل تک، تاکہ وضع حمل کے بعد معاملہ جو ہے وہ واضح ہو جائے اور آسانی کے ساتھ وراثت تقسیم کی جا سکے۔ اسی طرح وہ زندہ پیدا ہوا ہے تو وراثت کا حقدار ہے، اگر وہ وراثت کا حقدار نہیں، یعنی زندہ پیدا نہیں ہوا تو وہ وراثت کا حقدار نہیں، آگے اس کے کوئی وارث نہیں بنیں گے۔ اسی طرح جس کی وراثت ہم اس کو دے رہے ہیں اس کی طرف اگر وہ منسوب ہی نہیں، مثال کے طور پر اس کو فوت ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں اور حمل جو ہے وہ ابھی 2 ماہ کا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی میں اس کا وجود نہیں تھا۔ گوگل میٹ کر لوں میں بھیجتا ہوں۔ جی نمبر 1، نطفہ اس کی طرف منسوب ہو جس کی وراثت ہم حمل کو دے رہے ہیں۔ نمبر 2، وہ زندگی میں جب وہ پیدا ہوا ہے تو زندہ پیدا ہوا ہے۔ اور نمبر 3، بہتر ہے کہ اس وراثت کو کچھ مؤخر کر دیا جائے، لیکن اگر وراثت ہم مؤخر نہیں کرتے تو بھی درست ہے۔ تو اس کے لیے جیسے ہم نے کل
جامعۃ الخنثی بنایا ہے بعین، اسی طرح آپ نے جامعۃ الحمل بنانا ہے. سب سے پہلے یعنی ورثاء کی پہچان کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے اس کا کیا لگتا ہے. کچھ دیر یا 1-2 دن بعد فوت ہو جائے تو پھر وہ وارث ہوگا. کون سا؟ ہاں لے لیں. ادھر تو کوئی مسئلہ آ رہا ہے. اب یہ آواز بہت پڑ جی. تھوڑا سا نیچے آپ لکھنے لگے. ہاں بس نیچے تھوڑا نیچے کر لیں. اسکرین نہیں تھوڑا اور بات ٹھیک. جی. اگر پیدا فوت ہوئے تو کیا پھر اس نہیں ملے گی؟ نہیں، پھر اس کی وراثت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وقت وہ وارث نہیں بنتا. پھر اس کو کل عدم کر کے ہی وراثت دوبارہ تقسیم کی جائے گی. تو دونوں الگ الگ ٹیبل بنا لیں. مثال کے طور پر میت چھوڑ کر گئی ہے اپنا باپ، بیوی، اور یہ بیوی اس کی حاملہ ہے. یہ حمل. تو اس کو ایک بار مذکر بنائیں گے، ایک بار مؤنث بنائیں گے. جی حمل. اب یہاں پر ہم اس کو مذکر، تو یعنی میت کی بیوی جب جنم دے گی تو وہ میت کا کیا لگے گا؟ مذکر ہوگا تو بیٹا. باپ کو کیا ملے گا؟ بیٹے کی موجودگی میں سدس. ماں کو کیا ملے گا؟ یعنی بیوی کو، اس کی میت کی بیوی کو، یعنی اولاد، کیونکہ اولاد تو ہے نا مذکر، تو یہ مذکر پیدا ہوگا تو یہ اسبہ ہو جائے گا. اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ 24 کا چھٹا حصہ 4 کس کو ملا؟ اور سمن اور 17 اسبا کی صورت میں 17 مل گئے بیٹے کو. باقی 17 3 20 اور 4 24. ٹھیک ہے جی. شاباش. باپ کو 8 کیوں دے رہے ہیں جی؟
یہ دیکھنا فیس بک پر صحیح آ رہا ہے. نہیں تھوڑا آدھا نہیں نیچے تک. بس آگے آ جائے. صحیح آ رہا ہے. فیس بک والوں کو دیکھنا سر. ہلکا لکھا ہوا ہے. وہ بلیک کے سر. ٹھیک ہے جی. سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ یار اس کو تھوڑا سا زوم کر دو. اس کو بھی نہیں نظر آ رہا. ہاں فیس بک کو. ٹھیک جی. تو دوسرا ہم ٹیبل بنا لیں گے. باپ، بیوی، حمل مؤنث یعنی بیٹی. جی باپ کو کیا ملے گا؟ سدس مع الاسبہ. اور بیوی کو کیا ملے گا؟ کیونکہ اولاد کی صورت ہے نا حمل یعنی وجود. تو بیٹی اکیلی کو کیا ملے گا؟ اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ سدس اور سمن آ گیا نا. 24 سے اصل مسئلہ ہو گیا. شاباش جی. پہلے صاحب فرض کے حصص دیں گے. تو باپ کو سدس ملا, کیا آ گیا؟ 24 کا سدس کیا ہے؟ چھٹا حصہ. سمن کیا ہے؟ اور نصف کیا ہے؟ 12, 3, 15 اور 4, 19. باقی کیا بچا؟ 5. اسبا ہے نا, اسبا. باپ بھی اسبا ہے. تو یعنی باپ کے 9 حصے ہو گئے ٹوٹل. 4 بطور صاحب فرض اور 5 بطور اسبا, کیونکہ اسبا نے باقی سارا مال لے لینا ہے. جب ہم جامعۃ الحمل بنا رہے ہوں گے تو اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ دونوں ٹیبلوں کا اصل مسئلہ اگر ایک ہے, یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت تماثل. ایک ہے تو نسبت تماثل. جب نسبت تماثل ہوگی تو اس وقت ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہم نے اصل مسئلہ تصور کر لینا ہے. تو جامعۃ الحمل کیا ہو گیا؟ پہلے بھی 24, دوسرے ٹیبل میں بھی 24, تو جامعۃ الحمل بھی 24 ہی قرار پائے گا. جامعۃ الحمل بھی 24 ہی قرار پائے گا. ٹھیک ہے. اب ان میں سے دونوں ٹیبلوں میں جو ورثاء کے کم حصے ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں گے. باپ کو مؤنث ہونے کی حالت میں 9 ملتے ہیں اور مذکر ہونے کی حالت میں 4. تو باپ کے کم حصے کیا ہے؟ 4. ماں کے دونوں صورتوں میں 3. 4 اور 3 7 حصے ان کو دے دیے جائیں گے. 17 حصے وضع حمل تک ہم محفوظ کر لیں گے. ٹھیک ہے. 17 حصے ہم وضع حمل تک جی.
نیچے سے نظر آ رہا، کیا مطلب؟ اچھا کوئی سود بھائی یہ نا کیمرہ آ رہا ہے، یہ ابھی نہیں نظر آ رہا، اب آ رہا ہے، اس کا ایشو ہے، فیس بک کا۔ چلو بس ٹھیک، بس ٹھیک۔ اس میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ دیکھو اب ادھر سے یہ آ رہا ہے، نہیں وہ ادھر آ رہا تھا نا، یہ کیمرہ آ گیا، یہ ٹھیک ہے، فیس بک ٹھیک ہے، بس چھوڑ۔ جی بیٹا سمجھ آ گئی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے جامعۃ الحمل بنانا ہے۔ جامعۃ الحمل یا جامعۃ الخنثی بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں ٹیبل ہم الگ الگ بنا دیں گے۔ جب الگ الگ ٹیبل ہوں گے تو ہم دیکھیں گے دونوں ٹیبلوں کے جو اصل مسئلے ہیں ان کے درمیان نسبت کون سی ہے۔ نسبت تماثل کی ہے تو کسی ایک کو اصل مسئلہ بنا کر دونوں ٹیبلوں میں جو کم ہیں وہ کم حصص ان کو دے دیں گے کہ کل مال کے 24 حصے کریں گے، 4 باپ کو دیں گے، 3 بیوی کو دیں گے، بقیہ 17 حصے جو ہیں وہ محفوظ کر کے رکھ لیے جائیں گے۔ جی سمجھ آ گیا بیٹا؟ کچھ سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لے۔ جی دوسری صورت ہے کہ ان دونوں کے درمیان نسبت تباین کی ہو۔ جی یہ دیکھیں، چلتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کرنے میں یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے ایسے۔ اچھا وہ ہے، ٹھیک ہے، چلو۔ میت نے چھوڑا ہے اپنا پوتا، پوتی اور بہت کچھ وائڈ ہوتا ہے نا، پھر وہ یہ مسئلہ کرتا ہے۔ اب ٹھیک ہے۔ جی اگر حمل کا پتہ ہو کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اس صورت میں پورا حصہ رکھیں گے یا حمل کے لیے؟ جی پتہ کس کو ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں، اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا، یہ صرف ایک تجربہ یا ٹیوا ہوتا ہے، درست بھی ہو جاتا ہے، غلط بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے کہا جی بیٹی ہونی ہے، بیٹی ہونی ہے، تیاریاں بیٹی کی ہیں، اللہ نے بیٹا دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ اگر وراثت پہلے تقسیم ہو جائے اور وضع حمل کے وقت بچہ فوت پیدا ہو تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تب اس کو کل عدم کر دیں گے، جو حصے اس کے ہم نے بچا کر رکھے ہوئے تھے اس کو کل عدم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یعنی باپ اور بیوی چھوڑی تھی نا اس نے، تو ایک حمل تھا، حمل ختم ہو گیا تو باپ اسبہ اور بیوی ربو، 4 اصل مسئلہ، 1 اس کو ملا اور 3 اس کو ملا، بس ٹھیک ہے۔ اگر نسبت تداخل کی ہوگی تو جو بڑے والا عدد ہے اس کے حصے کا جو مال رکھا ہوا تھا وہ کس کو دیں گے؟ وہ واپس
ورثاء کی طرف لوٹ جائے گا. دوبارہ ہم مسئلہ بنا لیں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی وراثت پہلے تقسیم کر بھی لے تو ہم نے سیو رکھنی ہے، دینی نہیں کسی کو بھی جب تک وضع حمل نہیں ہو. نہیں، ان کو دے دینی ہے، حمل کو نہیں دینی. حمل وضع ہوگا تو ہی دینی ہے. ٹھیک ہے. باقی ورثاء کو یہ کم حصے دے دینے ہیں. ابھی دیے نا 4 ایک کو 3 ایک کو، یہ 7 حصے دے دینے ہیں. باقی 17 حصے وہ محفوظ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. وضع حمل والی سیو رکھنی ہے. جی جی، صرف وضع حمل تک اور جو حمل کا حصہ اور زائد حصے ہیں وہ ہم نے محفوظ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کم حصے دے کر حمل کا حصہ اور ان کے حصوں میں جو کمی ہوئی ہے اس کی موجودگی میں وہ سارے سنبھال کے ہم نے رکھ لینے ہیں. جیسے باپ کو 9 مل رہے تھے نا. نہیں ہو رہی سیٹ؟ نہیں، وائٹ ہے. آپ لکھیں کچھ پھر بھی لکھیں اوپر کلاس کا نوٹ. جی. پوتا، پوتی، حاملہ بہو. ٹھیک ہے. حاملہ بہو چھوڑی ہے تو اگر مذکر ہو گئی اولاد تو یہ وہ بھی کیا ہے؟ بہو کی اولاد کیا لگتی ہے جی؟ پوتا یا پوتی. مذکر ہے تو پوتا. پہلے مذکر والی صورت بنا لیں گے. تمام اسباب بن گئے. ٹھیک ہے. تو مذکروں کو ڈبل افراد شمار کرنا ہے. 2 2 4 اور 1 5 اصل مسئلہ ہوا. 2 اس کو مل گئے، 1 پوتی کو مل گیا، 2 حمل کے لیے آ گئے. اسی طرح پوتا، پوتی، حمل، مؤنث یعنی بہو. بیٹا فوت ہو گیا نا، بہو جو ہے وہ حالت حمل میں تھی تو اب دادا فوت ہوا ہے بعد میں. ٹھیک ہے. تو پوتے کو 2، پوتی کو 1 اور مؤنث حمل کو بھی 1. 2 1 3 اور 1 4 اصل مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب 4 اور 5 کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ تباین کی. تو جیسے ہم جامعۃ الخنثی بناتے ہیں اس طرح اس کو دونوں اصل مسئلوں کو ضرب دے دی جائے گی جامعۃ الحمل کے لیے. 5 کو 4 کے ساتھ ضرب دی تو 20. وہی طریقہ ہے خنثی والا سارا. ٹھیک ہے. اب 2 کو 5 کے ساتھ مذکر کی صورت میں 2 کو 5 کے ساتھ ضرب دی تو 10. 1 کو 5 کے ساتھ ضرب دی تو 5. 1 کو 5 کے ساتھ ضرب دی تو 5. ٹھیک ہے. دوسری طرف 4 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو 8. 2 ہے نا پوتے کا. اور 4 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو 4. 4 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو 8. اب ان میں دیکھ لیں 8 اور 10 میں 8 کم ہے، پوتے کا 8 آ گیا. 4 اور 5 میں 4 کم ہے، پوتی کا 4 آ گیا. 8 4 12. باقی کتنے حصے بچ گئے؟ 8 حصے ہم محفوظ رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جامعۃ الحمل اور جامعۃ الخنثی ایک ہی طرح ہے. ٹھیک ہے. بس زائد حصے جو ہیں وہ بچا کر رکھنے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے واپس لینا انتہائی مشکل ہوتا ہے. چیز دینا آسان ہے، واپس لینا مشکل ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی. تو اس میں یعنی ایک طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. بہرحال مناسب یہ ہے کہ تھوڑا سا ورثاء اس وقت گن لیے جائیں اور ڈیلے کر لیا جائے تاکہ دوبارہ نئے سرے سے اس وقت پریشان اب بھی ہو اور تب بھی ہو. اس سے بہتر ہے کہ اب کے ورثاء لکھ کر وضع حمل تک انتظار کر لیں. اسی طرح خنثی کے جو ہے وہ انتظار کر لیں کہ وہ کب
اس کا جو ہے یعنی معاملہ جو ہے واضح ہوتا، تو معاملہ واضح ہونے تک اس کا انتظار کر لیا جائے. جی کسی کا سوال ہے تو کرے جی. اگر توافق اور تداخل ہو تو کیا کریں گے؟ تداخل ہوگا تو بڑا عدد اصل مسئلہ بن جائے گا، جامعۃ الحمل، ٹھیک ہے. اور اگر توافق ہوگا تو کل کو کل کے ساتھ تباین کی طرح بھی ضرب دے سکتے ہیں، یا دونوں کا وفق لے کر ایک کا وفق دوسرے کے اصل مسئلہ کے ساتھ بھی ضرب دے سکتے ہیں. دونوں طریقے ٹھیک ہے، لیکن آسان یہ ہے، یہ جو تباین والا ہے تو اسی کو اپنائیں. بس تماثل میں آپ نے صرف دونوں میں سے کسی ایک کو اصل مسئلہ قرار دینا ہے، ٹھیک ہے. توافق کا ایک دوسری بار جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی سیکھ لیں. ایک آدمی نے چھوڑا، ایک عورت فوت ہوئی ہے، وہ چھوڑ کر گئی ہے خاوند اور ماں. اس کی ماں حاملہ ہے، ٹھیک ہے. جی بتا رہا ہوں. جس طرح ہم نے تباین کو حل کیا ہے توافق کو بھی عین اسی طرح بھی حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آواز کیوں کٹ رہی ہے یار؟ کیا اس کو گوگل میٹ میں نیٹ پہ نہ یوز کروں. جی خامد ماں اور ماں جو ہے وہ حاملہ ہے. بیوی باپ دادی 5 بیٹے اور 5 بیٹیوں کا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں. 1 منٹ صرف یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. خامد ماں اور یہ ماں ہے حاملہ، عورت چھوڑ کر گئی ہے خامد، ماں اور ماں ہے حاملہ. مذکر ہوگا تو یہ کیا بنے گا؟ میت کا کیا لگے گا؟ حمل. ماں کی اولاد کیا لگتی ہے؟ ماں کی اولاد کیا لگتی ہے؟ بھائی بہن بھائی ہے نا. مذکر ہوگا تو بھائی. پریشان ہو جاتے ہیں بہت جلد کر. ہاں جی جی خامد کو کیا ملے گا؟ میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں بھائی ہے نا، یہ اس کی ماں کی اولاد ہے، میت کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو خامد کو کیا ملے گا؟ نصف. ماں کو سدس، اور کیونکہ بھائی ہے نا تو ماں کو سدس ملے گا. اور بھائی کیا بن جائے گا؟ اسبا. اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ جی نصف اور سدس آ گیا تو 6 سے 3 1 اور 2. دوسرا ٹیبل بنا لیں. خامد ماں حمل مؤنث یعنی بائی. یہ ماں کا حمل ہے، ٹھیک ہے. جی خامد کو کیا ملے گا؟ خامد کو کیا ملے گا؟ نصف. جی مؤنث لکھا ہے، بہن یہاں پر بہن. جی خامد کو کیا ملے گا؟ نصف. ماں کو اور بہن کو کیا ملے گا؟
جی کیا ملے گا؟ بہن اکیلی آئی تو کیا لے کر جاتی ہے؟ تو کیا ملے گا؟ نصف. شاباش. ابھی آواز کٹ رہی ہے؟ جی پدری نہیں، ماں کے جی بہتر ہے. اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ 6 سے. 6 کا نصف، 6 کا چھٹا حصہ اور 6 کا نصف. یہ توافق کی پڑھ رہے تھے کہ تباین کی؟ ابھی کس کی مثال لکھی تھی بلا؟ یہ تو تباین کی ہوگی نا. اول ہو گیا 3 3 6 اور 7 پر اول. یہ تو وہ دوسری طرح ہی مسئلہ ہو گیا. اچھا یہاں پر ایک مسئلہ آ گیا. جی جی اول ہو جائے گا تو اول اصل مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی اور مثال لکھ لیں. توافق. باپ پوتی، چلیں ویسے کر لیتے ہیں. ابھی توافق کی مثال دن میں بن رہی کیسے بن. جی جی مسئلہ اول ہو گیا، یعنی اس کو اتنا سا حل کر لینا. تو 7 اور 6 کے درمیان نسبت تباین کی ہے. 7 کو 6 کے ساتھ ضرب دی تو جامعۃ الحمل کیا آ گیا؟ 42. اب مذکر کے حصص نکال لیں. ٹھیک ہے. 3 کو 7 کے ساتھ ضرب دی تو خامد کا 21. 1 کو 7 کے ضرب دی 7 14. ٹھیک ہے. جی 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 ان کے حصص دوسرے ٹیبل کے اصل مسئلہ سے، دوسرے کے حصص پہلے کے اصل مسئلہ کے ساتھ. مؤنث کی صورت میں 3 کو 6 کے ساتھ ضرب دی کیا آ گیا؟ 18 6 اور پھر 18. اب کم کیا ہے؟ 18 کم ہے اور یعنی خامد کو 18 حصے دیے جائیں گے اور ماں کو 6 حصے دیے جائیں گے. باقی کیا بچ گیا؟ 18 اور 6 24. باقی کیا بچا؟ 24. 18 بچ گیا. 18 حصص جو ہے یہ ہم باقی محفوظ رکھیں گے وضع حمل تک. یہ مؤنث کی صورت میں محفوظ کرنے ہیں. حمل کی صورت میں یعنی حمل اگر مؤنث ہو تو یہ کون بتائے گا کہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ متشابہ ہے نا. وضع حمل تک ہم نے یہ ان کے حصے تو دینے نہیں نا، حمل کو دینا کچھ نہیں ہے، اس کے صرف حصے سنبھال کے رکھنے ہیں. مثال کے طور پر وہ مذکر پیدا ہو جاتا ہے، وہ مذکر پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ ہم نے اس کے 18 حصے سنبھال کر رکھے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے 14 ہیں.
یہ اس کے حصے کتنے ہیں 14. خامد کے 3 حصے کم دیے تھے, اس کو 1 دیا, 3 دیے جائیں گے. ایک حصہ ہم نے ماں کا کم دیا تھا, 6 دیے ہیں نا, 7 بنتے ہیں مذکر کی صورت, تو 1 ان کو دے دیا جائے گا. تو 3 اور 1 4, 4 اور 14 18 پورے ہو گئے اس کے. ٹھیک ہے, جی یہ سوال ایک آیا تھا, وہ کیا تھا, اب وہ حل کر لیں. ٹھیک ہے, انتہائی آسان سی یہ چیز ہے, بس دونوں بنا کر کم جو ہے وہ آپ رکھ لیں. باپ دادی 5 بیٹے, یہ ایک مسئلہ جی حل کر لیں. اللہ, مسئلہ خود حل کیا کریں. اب ماشاءاللہ بیوی, باپ, دادی, بیٹے, یہ تو میرا خیال پہلے بھی ہوا ہے, 5 بیٹیاں. جی بیوی کو کیا ملے گا؟ سمن. باپ کو, دادی کو, اور یہ دونوں اسبا, اسبا بن نفس اور اسبا بالغیر. کس کو کس کیا چیز نہیں سمجھ آئی وہ بتائیں بیٹا. قاری صاحب جی اگر نسبت توافق اور تداخل ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس کی مجھے نہیں آئی تھی, کٹ ہو گئی تھی. بیٹا نسبت تماثل ہے تو آپ نے کسی ایک عدد کو لے لینا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ جامعۃ الحمل ہے, وہ بھی 24 ہے, وہ بھی 24 ہے, جامعۃ الحمل دونوں ٹیبلوں میں جو کام ہے وہ دے دیں. ٹھیک ہے, اور جو زائد حصے ہیں وہ باقی محفوظ کر کے رکھ لیں, بس. ٹھیک ہے, توافق میں اور تباین میں آپ نے کل مسئلے کو کل مسئلے کے ساتھ ضرب دینی ہے. جیسے کل جامعۃ الخنسا ہم نے نکالا تھا, یہ جامعۃ الحمل اسی طرح نکلے گا, توافق اور تباین میں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے؟ جی اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ 4 4 8 3 11, باقی کیا بچے 13. ادھر کیا ہے 10 افراد یہ بیٹھے ہیں, 5 یہ بیٹیاں 1 فرد اور بیٹے 2 فرد کے قائم مقام, تو گویا یہاں پر 15 افراد ٹوٹل ہے. 15 اور 13 کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ تباین کی. تو کل کے ساتھ ضرب دے دیں. 15 کو 24 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آیا؟ نکالیں جی ذرا. کر رہے جی دیکھیں 360. جی 15 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آ گیا؟ 4 کے ساتھ ضرب دی تو 4 کے ساتھ دی تو, اور 13 کے ساتھ دی تو 195. اب ان میں سے ہر ایک کا اس کو 15 پر تقسیم کریں جی. 195 13 130 مل گئے بیٹوں کو اور 65 مل گئے بیٹیوں کو. ہر بیٹی کے حصے میں کیا آیا؟ 13 13, اور ہر بچے کے حصے میں کیا آیا؟ 26 26. للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے بیٹا؟ جی شاباش.
ایک ماں ہے اور اس کا حمل ہے، میت نے چھوڑی. یہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اگر بہن بھائی جڑواں ہو تو ان کی وراثت کیسے تقسیم کریں گے قاری صاحب نے؟ یعنی حمل کی صورت میں یہ جو سوال ہے اس کو کریں ذرا مینشن. جی اس کی طرف بھی آتے ہیں. ماں میت نے چھوڑی ہے ماں اور ماں کا حمل ہے، یعنی ماں کا حمل اس کا کیا لگا؟ بھائی، مذکر ہوگا تو ٹھیک ہے جی. یہ یعنی عمومی صورت نہیں ہے حمل کی، یہ ایک عمومی صورت نہیں ہے کہ جڑواں ہو جائیں یا 3 بچے ہو جائیں. تو عموماً جو چیز ہوتی ہے حکم الاکثر حکم الکل، ٹھیک ہے. ہم وراثت تقسیم کریں گے اکثر کو مد نظر رکھتے ہوئے. حکم الاکثر، اکثر چیزوں کا حکم، حکم الکل وہ کل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے گا تو پھر اگلا ہمارے پاس جو ہے وہ چانس ہے کہ ہم ان کو دوبارہ وراثت تقسیم کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو ماں کو کیا ملے گا؟ ماں کو سدس، بھائی کو اسبا، ٹھیک ہے. تو کتنے سے ہو گیا اصل مسئلہ؟ 6 5 1. دوسرا ٹیبل بنائیں. ماں اور حمل بہن ہے، ماں کو کیا ملا؟ سدس اور بہن کو نصف. اصل مسئلہ کتنے سے ہوا؟ 6 سے اور 1 3. قاعدہ ردیہ کیا؟ قاعدہ نمبر کتنا لگا؟ قاعدہ نمبر کون سا آیا؟ کتنے نمبر قاعدہ آ گیا؟ لو جی، مسئلہ ردیہ ہو گیا. کتنے نمبر قاعدہ ہوگا؟ بولے بولے شاباش. قاعدہ نمبر 3. کیوں 3 کیوں ہے؟ قاعدہ نمبر 2 لگے گا. 2 زوجین میں سے کوئی نہیں ہے اور رشتے جو ہیں وہ مختلف صورتوں سے ہیں. شاباش، ٹھیک ہے. تو اصل مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ اصحاب الفروض کے حصص کے. 3 اور 1 4 ان کے حصص ہیں. تو اب اصل مسئلہ 4 ہی ہو گیا. اب 6 اور 4 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ 6 اور 4 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ توافق کی. اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کل کو کل سے ضرب دے، جیسے جامعۃ الخنسا بنایا تھا آپ نے، ٹھیک ہے. یہ جامعۃ الحمل 6 کو 4 کے ساتھ ضرب دی تو جامعۃ الحمل آ گیا 24. مذکر کی صورت میں کیا ملے گا؟ یہ مذکر ہے. 1 4 4 اور بھائی کو 5 4 20. مؤنث کی صورت میں ماں کو 6 اور بہن کو 18. اب کم کون سے ہیں؟ 4 کے 6 4 4 ماں کو دیے، باقی کتنے بچ گئے؟ باقی کتنے بچ گئے؟ 24 میں سے 20 جو ہے وہ ہم محفوظ کر کے رکھیں گے، ٹھیک ہے. جی یہ نسبت ہوا تو دونوں کو اصل مسئلہ کو آپس میں ضرب دے گی. جی یہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو مختصر کرنا ہے قاری صاحب جی، اگر تو ہم نے وراثت تقسیم کرنے کے بعد باقی مال بچا کے رکھا ہے، کیا وہ پھر بچوں میں تقسیم کریں گے؟ جیسے ہم نے 18 حصے سیو کیے تھے، تقسیم ہو گئی، ساری وراثت سب کو دوبارہ ملے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ بیٹے اور بیٹی کا الگ الگ حصہ ہے، وہ کسی ایک حصے میں برابر کے شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے بیویاں 3 ہو تو وہ ان کو سمن ہی ملے گا، لیکن بیٹے
ہر ایک کا اپنا حصہ ایک موجود ہے، عورت کے مقابلے میں ڈبل ان کا حصہ شریعت نے ہر ایک کا لیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ دیکھیں آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا پھر آج آواز کا آپ کو ہی ہو رہا ہے اور تو نہیں کوئی بتا رہا ہے. جی پہلے بھی نہیں چلتا، اب یہ کھلا ہے ڈائریکٹ. سمجھ آ گئی ہے؟ آج ہمارا یہ حمل کا جو مسئلہ تھا انتہائی آسان یہ مسئلہ ہے، اس کو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال حمل ہو یا خنثی ہو، اس میں بہتر چیز یہ ہے کہ اس چیز کا انتظار کر لیا جائے، ورثاء کو لکھ کر انتظار کر لیا جائے. لیکن اگر وراثت تقسیم ہونی ہے تو اس وراثت کو تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے، اور کم حصص جو ہیں جامعۃ الحمل اور جامعۃ الخنثی میں وہ ورثاء کو دے دیے جائے، زائد حصے جو ہیں وہ محفوظ کر کے رکھ لیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، کام آپ کو تقریباً مل گیا ہے سب کو. وہ 50 سوال میں نے آپ کو دیے ہیں، اور دیگر کوئی 1-2 سوال آئے گا، جیسے یہ مسئلہ حل کرنا ہے، ایسے 2, 3, 4 ایسے سوال آ سکتے ہیں. اینی بھائی، اینی بہن اور لاتی بھائی حل کر دیں. جی قاری صاحب جی، باپ اینی بہن یہ آپ حل کر کے مجھے بھیجیں نا، تو میں بیٹا بتا دوں گا کہ درست ہے یا نہیں اس میں. ٹھیک ہے، اب ماشاءاللہ پوری وراثت پڑھ لی ہے، میرا امتحان ہے تو میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ آپ کریں گے تو 20 آئے گا، 24 نہیں. کس میں 20 آئے گا؟ تنگ کس کی کر دی ہے پیچھے سے ایسے. جی، سوالات زیادہ سے زیادہ کریں خود. ٹھیک ہے، اور پھر وہ چیک کروائیں. انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے انشاءاللہ آج مکمل ہو گیا ہے. 50 تو آپ کو یعنی سوالات ہیں. اب کوئی مسئلہ حل کرنا ہے یا وہ بھی نہیں کرنا، وہ تو کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو دے دیا جائے جی ترکہ تقسیم کرو، کسی 2-3 فرد لکھ کے دے دیا جائے. ٹھیک، یعنی یہ تو سارا بنیاد تھی نا جو میں نے سوال دیے ہیں، اس بنیاد میں ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ. تو وہ آپ نے یعنی 2 سوال آ جائیں ترکے کے کہ جی یہ ترکہ آپ حل کر دیں. ٹھیک ہے، کوئی نئی چیز نہیں آ رہی، وہی ہے ساری کی ساری انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں بیٹا. آج ہمارا یہ معاملہ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو بھی اس میں خیر بلائی ہے اللہ تبارک و تعالی نہیں، اپنی چوائس پر نہیں حل کرنے، یہ آپ نے تیار کرنے ہیں. 50 کے 50 سوال اور باقی مسئلہ بنانے کا مکمل یہ جو سارا سیٹ اپ ہے ترکہ تک. ٹھیک ہے جی، آج لاسٹ کلاس ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خیر و برکت والا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے، وہ 50 سوال آپ نے اپنے طور پہ ان کے جوابات لکھنے ہیں. لکھ لیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو سمجھنا ہے. ان 50 سوالوں میں سے آپ کو تقریباً 24 سوال 16 4 20 آپ کو 20 کے قریب سوال آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ جواب دینے ہیں. مختصر سے سوال ہوں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، باقی مسئلہ حل کرنے کا طریقہ وہ آپ نے الحمدللہ سیکھ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو خیر و برکت والا معاملہ فرمائے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے. یہ سب کی دوبارہ وراثت تقسیم ہوگی. جی جی، دوبارہ وراثت تقسیم ہوگی ساری. اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت، عافیت، رحمت والا معاملہ فرمائے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے.
اسی طرح لگن شوق ذوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، خیر و برکت والا معاملہ فرمائے۔ اور بس آپ سب کو میری نصیحت بھی یہی ہے کہ جیسے آپ نے شوق کے ساتھ اس علم کو سیکھا ہے، آگے لوگوں کو ضرور سکھائیں۔ کم از کم سال میں 1-2 فرد ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جن کو ہم یہ علم ضرور سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، خیر و برکت والا معاملہ فرمائے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، برکتیں، رحمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اس کے ہم ہر پل جو ہیں وہ محتاج ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی خاص و عام رحمت نازل فرمائے اور اپنے دین کے لیے اللہ تعالی ہمیں پسند فرما لے، اور استاد محترم کے بقول اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے ورت لے، ہم دین کے کام کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ہوگا پروگرام آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا جلد ہی انشاءاللہ، تو آپ بھی انشاءاللہ اسی طرح ذوق شوق کے ساتھ جو ہے محنت کریں۔ اتوار والے دن آپ کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا، ٹائم گروپ میں اوپن کرتا ہوں، کوئی ٹائم سیٹنگ کر لیتے ہیں، تو تقریباً 16 یا 20 سوال ہیں، تو اس کو حل کرنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوگا؟ تقریباً 1 گھنٹہ کافی ہے انشاءاللہ، تو اس 1 گھنٹے کے اندر آپ نے تاکہ اس کا رزلٹ بنایا جائے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے میں یعنی اور بھی لوگ، ایک تو آپ کی کلاس کے یہ تقریباً 400 کے قریب طلبہ و طالبات ہیں، ان کے ہوتے ہیں، اور پھر اور دیگر بھی احباب کے سوالات دیگر چیزوں پر ہوتے ہیں، تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ایک دن میں وہ سمجھ لیں کہ 100 نمبر نیچے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک ٹائم ہم مختص کر لیں گے، اس ٹائم پہ میں بیٹھ کر ساری چیزیں چیک کر لوں تاکہ اس میں مزید آسانی ہو جائے۔ بہرحال جن کا کام مکمل ہو گیا ہے، اس دن بھی میں نے گزارش کی تھی، آپ نے اس کو کیمپ سکینر کے ذریعے کاپی میں بنا کر اور سبمٹ کرنا ہے۔ ہر ایک لیکچر کے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے کہ یہ پہلا لیکچر، دوسرا، تیسرا لیکچر ہے، اس کے جو سوالات ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں جو آپ کو اصول، قوانین، قواعد و ضوابط سمجھ آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ تو ایسے اچھے طریقے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے جب کل یہ پڑھانا ہے تو میرے یہ کام آ جائے، ٹھیک ہے؟ اس نیت کے ساتھ آپ نے یہ اس کو جو ہے نا اپنا ایک اچھا خاصا رجسٹر تیار کر لینا ہے۔ مثالوں کے لیے اگر ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دیں، میں اور مزید آپ کو ان کی مثالیں، سوالات جو ہیں وہ سینڈ کر دوں گا۔ بہرحال جس چیز کی سمجھ نہیں آئی، شرمانا نہیں ہے، جو ہے وہ کہ جی اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی کسی قسم کی انشاءاللہ آپ پر کوئی مشقت نہیں، اور نہ میں ان چیزوں کو اپنے آپ کے لیے مشقت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی دین کے کام کے لیے کسی انسان کے میں کام آ جاؤں، اس سے بڑی میرے لیے سعادت کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے بھی مزید محنت کرنی ہے، محنت ہی انشاءاللہ انسان کو جو ہے وہ نکھارتی ہے۔ اور جو پہلے میں نے نصیحت کی ہے وہ پھر میں آپ کو آخر پہ کرتا ہوں کہ آپ نے اس علم کو آگے ضرور پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو یہ ہمارے سروں پر سوار ہو چکا ہے، یہ بڑا مشکل علم ہے، الحمدللہ آپ نے وہ لوگوں کی ان باتوں پر پانی پھیر دیا اللہ کے فضل سے۔ 14-15 دن کے اندر آپ نے اس علم کو سمجھ کر، فہم حاصل کر کے مسائل کا حل کرنا شروع کیا، تو اتنا بڑا علم جس کو شریعت نصف دین قرار دے رہی ہے علم کا، تو وہ آپ 14-15 دن میں سیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ مشکل ہے، مشکل کوئی چیز نہیں ہے، مشکل وہی چیز ہوتی ہے جس کو انسان مشکل سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اگر میرے کوئی انداز، لہجے، الفاظ سے کسی قسم کی اس نے یعنی نامناسب سمجھا ہو، اللہ کی رضا کے لیے میں آپ سب احباب سے معذرت خواہ بھی ہوں، انسان ہوں، ہو سکتا ہے میرے سے بھی کوئی چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ احباب کے لیے کوئی ایسا لفظ، ایسا انداز جو ہے وہ استعمال ہو گیا ہو، تو یا میرا رویہ کوئی اس طرح کا معاملہ، بعد میں کوئی اس طرح کے کچھ معاملات چیک کرنے میں بعض اوقات کوتاہی ہو جاتی ہے، اور کوتاہی میں نے بتائی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ سوالات زیادہ ہو جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید کسی کے نہیں آئے،
تو جس کا سامنے آتا ہے اس کے میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں آپ کو چیک کر کے واپس کروں. تو اس کے لیے آپ یہ کوشش کیا کریں میسج کر کے کہ میں جی یہ کام اتنے گروپ کا سینڈ کر رہا ہوں. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ جو ہے وہ نہیں جو ایک موبائل وہ کام الگ الگ سینڈ کریں گے ایک ہی موبائل پہ سینڈ کر دیں, لیکن ایک ٹائم پہ جیسے میں نے بتایا اپنے یہ 14 لیکچروں کا کام ہے یا 15 کا, 15 کے 15 اکٹھے لیکچر جو ہے وہ سینڈ کرے کہ جی فلاں کا یہ کام ہے, دوسرا پھر نام لکھ کے یہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہے, اس انداز میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.